بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لرن اسلام ٹوڈے چینل کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہر طرح کی مالی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا ہے، امیر و دولت مند بننے کا یہ وظیفہ ہے، غنی بننے کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بے انتہا مال و دولت حاصل کرنے کا ہے، رزق میں وسعت کا ہے، رزق میں برکت کا ہے، رزق میں اضافے کا ہے۔ ایسے بہن بھائی جن کو روزگار نہیں مل رہا یا جن کا کاروبار نہیں چلتا، یا جو بہن بھائی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وظیفے کو کریں۔ یہ وظیفہ غربت، محتاجی اور تنگ دستی کو دور کرنے کا ہے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو کرنے کا جو وقت ہے وہ تہجد کا ہے۔ اگر تہجد کے وقت اس وظیفے کو کر لیں تو رزق بارش کی طرح انشاءاللہ العزیز برسے گا۔ اتنا زیادہ رزق آئے گا، اتنی زیادہ دولت آئے گی، اتنا زیادہ روپیہ پیسہ آئے گا کہ اپنے پرائے سب حیران پریشان رہ جائیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ چھوٹے سے کاروبار سے چھوٹا سا کاروبار انشاءاللہ بڑے کاروبار میں بدلے گا اور اچھے عہدوں تک آپ پہنچیں گے۔ میں خود ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں جنہوں نے اس وظیفے کو کیا اور بے انتہا اس وظیفے کو پڑھتے رہے، تو اس کے اثرات نہ صرف ان تک پہنچے بلکہ ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ملا۔ ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہوا۔ میں نے ایسے بزرگ دیکھے ہیں کہ جو ان تسبیحات کو کرتے تھے، نہ صرف وہ بلکہ ان کی آنے والی اولادیں جو ہیں وہ بھی بے انتہا مال و دولت کے مالک بنی، اچھے عہدوں پر فائز ہوئیں۔ تو یہ وظیفہ قسمت کو بدلنے کا ہے، نصیبوں کو کھولنے کا ہے اور روپے پیسے کی بندش کو دور کرنے کا ہے۔ تو وظیفے کو کرنے کا جو وقت ہے وہ صبح تہجد کے وقت ہے۔ تہجد کے وقت نہ کر سکیں تو صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد کر لیں، اور اگر اس وظیفے کو فجر کی سنتوں کے بعد کریں اور فرائض سے پہلے کر لیں تو یہ بھی انتہائی فائدہ مند ہوگا۔ یعنی کہ صبح فجر کی نماز کی سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد اس وظیفے کو کر لیں، پھر فرائض ادا کر لیں۔ اگر ٹائم کی کمی ہو تو پہلے نماز ادا کریں اور اس کے بعد اس وظیفے کو کر لیں۔ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو سورج نکلنے سے پہلے آپ کر لیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ 3 تسبیحات ہیں اور ان تسبیحات کو آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس کا فائدہ نظر آئے گا، اور صبح کی نماز کسی بھی صورت نہیں چھوڑنی، صبح کی نماز لازمی پڑھنی ہے، یہ وظیفے کی شرط ہے۔ 3 تسبیحات ہیں۔ پہلی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پیارے دوستو، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ ملائکہ کی تسبیح ہے۔ جو شخص اس تسبیح کو کرتا ہے تو اس کو بے انتہا رزق ملتا ہے۔ رزق کی کمی دور کرنے کا یہ ایک انتہائی فائدہ مند عمل ہے، مسنون عمل ہے اور مجرب وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، اس تسبیح کو کرنے کی جو تاکید ہے وہ بزرگان دین کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی اس مبارک کلمہ کو پڑھنے کی تاکید آئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔
تیسری تسبیح جو ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسری تسبیح آپ نے یہ والی کرنی ہے۔ یہ 3 تسبیحات آپ کی زندگی کے اندر بے پناہ پیسہ دولت لانے کا سبب بنے گی انشاءاللہ العزیز، اور ان تسبیحات کی بہت ہی زیادہ برکت ہے۔ ایک ایسے شخص سے میری ملاقات ہوئی جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس تسبیح کو سارا دن کرتا تھا، سارا دن، صبح دوپہر شام ہر وقت اس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری رہتا تھا، اس تسبیح کو وہ پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنی اولادوں کو اچھے عہدوں تک پہنچتے دیکھا، بے پناہ مال و دولت پاتے ہوئے دیکھا، اور اپنی اولادوں کو بھی امیر ہوتے ہوئے دیکھا، اور غربت سے نجات پاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ انتہائی مجرب عمل ہے، لازمی کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ آپ کو ملے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔